وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 90 حصہ اول. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کیا ہم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب مکرم، ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 90. لفظی ترجمہ: ان اللہ یأمرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داری کا. وینہا عن الفحشاء، روکتا ہے تمہیں بے حیائی، والمنکر اور برے کاموں سے، اور والبغی اور آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی سے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو. سامعین کرام، سورہ نحل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ مکی صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی توحید اور رسول کی رسالت اور آخرت کی یاد دلا رہا ہے. بے شمار دلائل اس میں دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے. اب آج سے جو سبق شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، یہ اس معاشرے کا ہے جو فلاح یافتہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی وہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل سے باتیں ہیں، اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اب جو زیر نظر آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، اس میں اللہ تعالیٰ 3 کاموں کا حکم دے رہا ہے اور 3 کاموں سے ہمیں روک رہا ہے. تو پہلے یعنی یہ آیت جو ہے یہ معاشرتی ظاہر ہے مسلمانوں کا ایک معاشرہ بن جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں تو ان کا رویہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اس آیت کا موضوع جو ہے یا عنوان جو ہے
یعنی انسان اپنی معاشرتی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزارے، یہ اس آیت کا موضوع بن سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بشرا للمسلمین ہے، بشرا ہے۔ اب بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ دیکھیں میں آسان الفاظ سے آپ کو بتاؤں، انسان آیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ یہاں اپنے آپ کو قرب الہی اور دیدار الہی اور ملاقات الہی کے لیے روحانی طور پہ یہ تیار کرے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی رب تک پہنچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بہت آسان رکھ دیا ہے، یعنی وہ تو سب سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ حضور نے بھی ہمیں فرمایا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ کیا کہ بھئی میں نے تمہیں زندگی دی ہے، تم مجھے مطلوب ہو، تم مجھے مطلوب ہو، تم میرے پاس آؤ، مجھے میرا انتخاب کر لو بحیثیت مقصود کے، محبوب کے، مطلوب کے۔ تو پھر اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تمہیں جو میں نے نفس دیا ہے، نفس امارہ، اور جو تمہیں میں نے آزادی دی ہے، زندگی گزارنے کی آزادی، تو اس آزادی کو تم مت استعمال کرو۔ یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہ جیو، بلکہ میری مرضی سے جیو۔ میں اپنی مرضی تمہیں بتاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ان علینا للہدی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ اب وہ طریقہ کار کون بتاتا ہے؟ وہ اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کے نمونہ کون بتاتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا رسول بتاتا ہے۔ یہی تو سامعین اکرام مضمون چلا آ رہا ہے نا، شہیدن وَيَوْمَ نَبْعَثُ، آیت نمبر یہ اس سے پہلے جو آیت ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ۔ اس میں مضمون تو یہی ہے، اس سے پہلے بھی مضمون گزر چکا ہے چند آیات پہلے کہ شہیدن، گواہ۔ اب گواہی کس چیز کی؟ وہ طرز زندگی جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ طرز زندگی۔ مضمون بڑا دلچسپ ہے سامعین کرام، اگر آپ کے کان جو ہے متوجہ ہوں میری طرف۔ اور تو وہ طرز زندگی، یعنی پھر آپ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ یعنی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر یہ اپنا مال و جان مجھ پہ بیچ دیں۔ اب یہ مال و جان کا اختیار دینا ہے اصل میں، مال اور جان یعنی زندگی۔ اب دیکھیں جان آپ دیں گے، اس کا کیا مطلب؟ آپ زندگی اس کے حوالے کر دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، دیکھیں قرآن ہی سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں باتیں کہ وہ مومن جو ہے وہ اپنے امور جو ہے زندگی کے کاموں کے امور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو جب مومن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے سر جھکا دینا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کس شخص کا دین یعنی طرز زندگی، اس شخص سے کس کا طرز زندگی اچھا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ممن اسلم وجہہ للہ، وہ کہتے ہیں نا، وہ شاعر بڑا مزیدار شعر ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو سر جھکا دینا اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ، نہیں،
وہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، فلہ اجرہ وہو محسن، اس میں یہ مخلص بھی ہے، یعنی اپنا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنی مرضی سے زندگی، اللہ تعالیٰ میں اپنی مرضی زندگی نہیں جیوں گا، میرا سر تیرے حکم کے سامنے جھکا رہے گا۔ ہاں، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ سامنے کی طرف آسان بات ہے، مشکل نہیں، آسان بات ہے۔ دین کیوں؟ دین فطرت ہے اور دین آسان ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں میں نے کوئی تنگی رکھی نہیں ہے تمہارے لیے، دین تو دین فطرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان کو 3 پیالے پیش کیے گئے، پانی، شہد اور دودھ کے، انہوں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ فرشتے نے کہا اخترت الفطرت، آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ ہماری نیچر میں ہے۔ زیادہ میں اس پہ تفصیل مطلب کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی۔ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ قدرتی یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طرز زندگی ہے جو ہمارے لیے اس نے پسند کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل فی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تو میں نے کوئی تنگی رکھی نہیں ہے۔ سیدھے پائپ میں ٹیڑھی سلاخ اگر دینا چاہیں تو جا سکتی ہے؟ نہیں جائے گی بھائی، پائپ سیدھا ہے، پائپ سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے، اس پہ ٹیڑھے لوگ نہیں چل سکتے۔ اور سامعین اکرام، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور ٹیڑھ ہی ہمیں پسند ہے۔ ٹیڑھا راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تو سیدھا راستہ بتاتا ہے، صراط مستقیم ہے۔ پیغمبر انک علی صراط مستقیم، پیغمبر سیدھے راستے پر ہے۔ پھر ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے صراط مستقیم پر ہے۔ پھر وانک لتدعو وانک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ آیت تھوڑی سی میں وہ کہہ رہا ہوں، وانک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، جس کے لیے آسمان اور زمین ہے، یہ اس ہستی کا راستہ ہے۔ تو سامنے کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو ٹیڑھ کس طرح آئی ہے ہمیں؟ کہ ہم نے اپنا مقصود بدل لیا ہے۔ جو حقیقی مقصود تھا اس کو ہم نے اپنا مقصود قرار ہی نہیں دیا، جو باطل ہے اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جو ہاتھ میں نہیں آنے والا وہ اس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اور ہاتھ میں یہ کائنات کیا ہے؟ یہ سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ اور اللہ ایک دوسری آیت ہے، میں ذرا مزیدار مضمون ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے کو کیسا پھیلا دیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور جب اس کا ارادہ ختم ہو جائے گا تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب،
اس دن یہ کائنات لپیٹ دی جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سایہ تو دیکھیں، سایہ حقیقت کے تابع ہوتا ہے، آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، سایہ حقیقت کے تابع ہوتا ہے۔ پیڑ ہے تو پیڑ کا سایہ ہوگا، عمارت ہے تو عمارت کا سایہ ہوگا، اونٹ ہے تو اونٹ کا سایہ ہوگا۔ تو سایہ حقیقت کے تابع ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، تو ارادہ ہے تو سایہ بھی ہے، ارادہ ہے تو کائنات بھی ہے۔ جب ارادہ نہ ہوگا کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جیسے کہ میں نے آیت میں پڑھا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ تو ہم میں ٹیڑھ آ چکا ہے۔ ٹیڑھ کیسا ہے کہ ہم نے سائے کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سایہ تو ہاتھ نہیں آنے والا، یا آپ سے چلا جائے گا یا آپ اس سے سائے سے چلے جائیں گے۔ یہ تو موت کے وقت کیا ہوگا، یا موت سے پہلے یہ سایہ چلا جائے گا، دنیا روٹ جائے گی۔ آپ دیکھیں کروڑپتی ہوتا ہے، پھر شخص بینکرپٹ ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک وقت اس کا طوطی بولتا ہے، دوسرے وقت وہ پلنگ پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یا دنیا، بہت ممکن ہے دنیا چلی جائے آپ سے، آپ کے جوانی میں یا جس عمر میں بھی، یا موت کے وقت تو اس سے ختم ہونا ہی ہے۔ کوئی آپ کی یعنی لاش کے یعنی آپ کے گھر کے کاغذات یا دولت کے چیک وغیرہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں رکھے جائیں گے، سب کچھ چھوٹ جانے۔ تو ہم میں ٹیڑھ آ چکا ہے سامنے کرام۔ اب جب ہم ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یہ بہت سنجیدہ بات ہے، اس ٹیڑھ کو اگر ہم سیدھا کر لیں پھر دین ہمیں آسان لگنے لگے گا۔ ہماری سوچ اصل میں ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوچ ٹیڑھی ہے، سوچ ٹیڑھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اور یہ بڑی گہری سوچ راسخ ہو چکی ہے سامعین کرام۔ ہم آج مسلمان صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، من حیث القوم۔ آپ دیکھیں نا، ایک مملکت اسلام نہیں ہے، ایک جماعت غالب نہیں ہے۔ مسلمان تو مغلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری۔ بہرحال تو مومن نہیں ہے آج۔ اور دیکھیں، نیکی ہمیں مشکل لگتی ہے، یہ ایک عام بات ہے۔ نیکی پر چلنا اور سیدھے راستے والے اعمال اختیار کرنا ہمیں، آپ مجھے بتائیں نا، آج بے پردہ عورتیں زیادہ ہیں کہ باپردہ زیادہ ہیں؟ ظاہر ہے، آپ دیکھیں اپنی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اور چیدہ کہیں ایک کا دکا ہوگا لڑکی جس نے حجاب کیا ہوگا، اور وہ بھی یعنی میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بغیر منزل کا انتخاب کیے بعض لوگ نیک اعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے دین کی حقیقت تلاش کریں کہ دین کی حقیقت ہے کیا۔ بہرحال تو ٹیڑھ، دیکھیں ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں ذرا ہم ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں یہ سوچ آج ہے، اگر آپ ہم دیکھیں، نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ جو خلفائے راشدین کا دور ہے آج نہیں آ سکتا۔ بھئی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ خلفائے راشدین کا دور کیا تھا؟ مسلمان تھے، سیدھے سادھے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے تھے۔ امیر بھی، جو امیر المومنین ہے وہ بھی اللہ کے بندے تھے، جو مومنین تھے وہ بھی مومنین تھے۔ تو خلافت راشدہ، ایسا کیا بات ہے کہ اس میں خلافت راشدہ کا دور نہیں آ سکتا؟ یہ یعنی وہ انتہائی ٹیڑھی سوچ ہے۔
اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کے مسلمان کو دیکھ کے ہم یہ بعض لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ نہیں وہ دور نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وہ عمر نہیں ہو سکتا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو سکتے، لیکن کیا صدیق آج نہیں ہے؟ کیا انصاف کرنے والے لوگ آج نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. صدیقین تو مطلب وہ تو ایک صدیق اکبر ہے، باقی تو صدیق موجود ہیں. صادق مومن ہوگا تو وہ صادق ہوگا، پھر اس میں درجات ہیں. اس وقت کے مومن سارے اصحابی کا نجوم تھے، لیکن ابو بکر کا درجہ سب سے بڑا تھا. درجات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان تو آج بھی ہو سکتا ہے سامنے کا. مسلمان کی حکومت آج بھی ہو سکتی ہے. خلافت راشدہ کا دور ہم لا سکتے ہیں. یہ میں خوشخبری کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، کوئی مشکل نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے کہ نہیں وہ دور نہیں ہے؟ نہیں وہ دور نہیں آ سکتا. کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں. وہ تو چاہتا ہے نا، یہ ہمیں بلا رہا ہے وہ. تو اگر ہم اس کی دعوت کو تسلیم کر لیں تو اس میں ہماری زندگی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو یقیناً سامعین کرام، بڑی خوشی سے میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کا دور آ سکتا ہے. ہدایت، خلافت کیا ہے؟ خلافت ہے. راشدہ کیا ہے؟ ہدایت والی. تو کیا یہ مومن تو سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. اور یہ بات تو نہیں ہے کہ آج دیکھیں انسان میں استعداد تھی خلیفۃ اللہ بننے کی. وہ اصحاب کرام حضور کی دعوت پہ لبیک کہا، خلیفۃ اللہ بن گئے. تمام مطلب اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں اصحابی کا نجوم، ستاروں کی طرح، روشن ستاروں کی طرح. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. تو یہ بات غلط ہے سامعین کرام. اور ہماری دعوت کیا ہے؟ اس پلیٹ فارم سے ہماری دعوت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، سوچیں، سوائے اس کے کہ اللہ کو اپنا مقصود بنا لو. اور اس کو اپنا محبوب بنا لو. اس کے سوا اور کیا دعوت ہے؟ یہی تو دعوت ہے. تو سامعین کرام، ٹیڑھ کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ ٹیڑھے ہو چکے ہیں. ٹیڑھے ہو چکے ہیں اس لیے جو نیکی ہے ہمیں بہت مشکل لگتی ہے. آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ معاشرہ اسلام کو، دین اسلام کو پسند نہیں کرتا. اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے تو اپنے جھوٹے معبود بنائے ہیں. یہ مال ہے، اولاد ہے، یہ میرے بنگلے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ کارخانے ہیں، جائیداد ہیں، اس سے میں نظر نہیں ہٹاؤں گا. اس سے میں نظر نہیں ہٹاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا او کما قال اللہ تعالی. تم اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو کہ جن بعض لوگوں کو میں نے دنیا دے رکھی ہے، مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف دنیا دے رکھی ہے، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں. ہماری نظریں تو ظاہر سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سامعین کرام. کیا وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا مزدوری کے لیے روزانہ جو دیہڑی لگاتا ہے، گلکار ہے، مزدور ہے، تو وہ اور صدر مملکت، وزیر اعظم، اور عہدے گنتے جائیں سامعین کرام. یہ 2 عہدے ہیں، میں ذرا نام لے سکتا ہوں نا. باقی تو عہدوں کے نام لوں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہماری وہ ہے، سیکیورٹی رسک ہو گیا. نہیں، تو سب کی نظریں ظاہر پہ ہیں. آپ دیکھیں سیاسی جماعتیں کیا ہیں. میں وہ ایک لیڈر کی بات سن رہا تھا سیاسی، کہتے ہیں ہماری سیاسی پارٹیوں کی منزل ہی اقتدار ہے.
منزل ہی اقتدار ہے اس لیے پارٹیاں اس لیے الیکشن لڑیں اور اسمبلی میں آئیں اور پاور لے لیں، منزل ہی یہی ہے۔ آج جو یہ سیاست اور انتخابات یہی طریقہ ہے سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار دیا جا رہا تھا ابتدا میں مکی زندگی میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اقتدار چاہتا ہوں، ان کو اقتدار کی آفر ہوئی تھی، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ جو مال و دولت کی ڈھیریاں لگاتے تھے، تم کسی لڑکی پہ ہاتھ رکھو ہم شادی کر دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ لیکن اس مشن سے باز آ جاؤ، جو مشن آپ نے شروع کر رکھا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ حضور نے کہا نہیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو دوسرے پہ سورج، میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ سیاستدانوں کا کیا مشن ہے؟ دیکھیں ایک بات میری سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، ان کا منزل جو ہے وہ اقتدار نہیں تھی، ان کی منزل جو تھی وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ پہلی جو انذار ہوئی ہے صفا پہ، کوہ صفا پہ، وہ انہوں نے کیا کہا کہ تم لا الہ کہہ دو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تم لا الہ کہہ دو۔ پھر آپ دیکھیں انہوں نے تو بات ہی سے شروع کی۔ دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے، آپ نے فرد کی اصلاح کی نہیں ہے اور آپ اقتدار چاہتے ہیں۔ آپ افراد کی جماعت بنائیں، یہ تو نہیں ہے کہ بس یہ میری ممبر کے اتنے، میری جماعت کے اتنے ممبر ہیں، یہ نہیں، مسلمانوں کی جماعت کے یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے افراد کی ایک جماعت بنائی اور 13 سال تک سامعین کرام انہوں نے کوئی رجسٹ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ رجسٹ کرو یا کوئی جواب دو، ظلم سہے، ستم سہے، لیکن برداشت کرتے رہے۔ جماعت بنی ہے مدینے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے، وہاں جو ہے پھر دیکھیں پھر ابتدا ہوئی ہے اسلامی معاشرے کی، پھر احکامات کی۔ تو ان کا طریقہ کار بالکل سادہ ہے سامعین کرام، کہ انہوں نے افراد کو تیار کیا، اس سے جماعت بنی، اور پھر جو ہے وہ اسلام کی جو گاڑی ہے وہ پھر آگے چلی، پھر اسلام نافذ ہوا۔ اسلام 8 ہجری میں مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اللہ کی حکومت اس زمین پہ قائم ہو جائے۔ انہوں نے تو بادشاہیاں نہیں کی ہیں سامعین کرام، انہوں نے تو اللہ کا قانون نافذ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، اور پھر ان کے خلفائے راشدین نے سامعین کرام۔ بہرحال سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے وہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ آج تو اس پہ بات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ بات جاری رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت دہرائیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داری کا،
وینہا عن الفحشاء، روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، برے کاموں سے، والبغی، ایک دوسرے پر زیادتی سے، یعظکم، نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سوچو۔ سامعین کرام، اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ God commands justice and goodness and generosity towards relatives, and He forbids immorality and injustice and oppression. He advises you so that you may take heed. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔